سورہ الحدید قرآن کا معجزہ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لوہا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ لوہا زمین کے نیچے سے کھود کر نکالا جاتا ہے۔ قرآن کی 57ویں سورت سورہ الحدید ہے، جس کا مطلب ہے لوہا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے۔ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے انزلنا، جس کا مطلب ہے نازل کیا گیا، یعنی بنایا نہیں گیا، دیا نہیں گیا، اگایا نہیں کیا، بلکہ نازل کیا گیا ہے۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ ہے ہی نہیں۔ جدید سائنس کے مطابق لوہا بنانے کے لیے مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہماری زمین پر ممکن نہیں، لہٰذا یہ زمین پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے سورج کے مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور لوہے جیسا مادہ بنانے کے لیے یہ بھی ناکافی ہے۔ لوہا یقیناً کسی ایسے ستارے سے آیا ہے جو سورج سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے اور جس کا درجہ حرارت کم از کم 100 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریوٹی کی وجہ سے ستارے کے مرکز میں فیوژن ری ایکشن شروع ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم بناتی ہے۔ جب کسی ستارے کے تمام ہائیڈروجن ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتا ہے، اور ہیلیم کے ایٹم فیوژن ری ایکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بنتی ہے، اور پھر آخر میں لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے، اور وہ بلاسٹ ہو کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سال پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے تھے، جن کے اندر لوہا موجود تھا، اور جس کو قرآن نے 1400 سال سے بھی پہلے بیان کر دیا تھا۔ اگر آپ قرآن میں موجود صورتوں کی آیات کی تعداد کو شروع سے جمع کریں سورہ الحدید تک تو یہ 5100 آیات بنتی ہیں۔ جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ ماہرین ارضیات نے دریافت کیا ہے کہ زمین کا اندرونی حصہ، جسے انر کور کہا جاتا ہے اور جس میں وافر مقدار میں لوہا موجود ہوتا ہے، وہ بھی زمین کی سطح سے 5100 کلومیٹر دور پایا جاتا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت بھی 5700 کیلون یعنی 5427 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے، قرآن میں اس صورت کا نمبر بھی 57 ہے۔ لوہے کے پگھلنے کا ٹمپریچر 1538 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ قرآن میں لوہے کا ذکر صرف چند جگہ ہے۔ پہلا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50 میں ملتا ہے، جس میں لوہے کے سخت ہونے کا ذکر ہے جیسے چٹان، اور دوسری جگہ مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے سورہ سبا میں آیت نمبر 10، اور ہم نے اسے نرم کر دیا۔ اب اگر آپ ان دونوں آیات کے درمیان کی تمام آیات کی تعداد گنتے ہیں تو وہ ٹوٹل 1538 ہیں، جو کہ لوہے کے پگھلانے والے ٹمپریچر کے عین مطابق ہیں۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 پر غور کریں تو اس آیت میں ان 6 حروف کا استعمال نہیں ہوا: سے، جیم، خے، زال، دواد، زوئیں۔ اب اگر ان کو حروف تہجی کے لحاظ سے جمع کیا جائے تو اس کا ٹوٹل 57 بنتا ہے، جو کہ سورہ الحدید کا سورہ نمبر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں موجود ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور سورہ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورہ الحدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ نے اس صورت کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی ہے، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ لوہے کے بغیر زمین کا گرم ہونا ممکن نہ تھا، کوئی ہوا کا پردہ نہ ہوتا، کوئی ہائیڈروسفیئر نہ ہوتا، کوئی حفاظتی مقناطیسی لیئر نہ ہوتی جو ہمیں نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی، کوئی تابکاری شعاؤں کے لیے رکاوٹ نہ ہوتی، کوئی اوزون پردہ نہ ہوتا اگر زمین پر لوہا نہ ہوتا۔
جب قرآن نازل ہوا تو اعداد موجود نہیں تھے، لہٰذا عرب اپنے حروف کو گنتی کے لیے عددی حروف کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عربی زبان کے 29 حروف ہیں اور ہر حرف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ حروف کو مختلف ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عام طریقہ ابجد قمری کہلاتا ہے۔ ابجد قمری کے لحاظ سے اگر الحدید حروف کو جمع کیا جائے تو اس کا حاصل 57 آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی سورت الحدید کا نمبر بھی 57 ہے۔ اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف۔ حرف حدید میں 4 الفاظ ہیں اور اس کا ابجد نمبر ہے 26۔ اب آپ سوچیں گے کہ 26 کیا چیز ہے؟ جی جناب، یہ لوہے کا ایٹامک نمبر ہے۔ سورہ حدید کے آغاز سے لے کر اس سورت کی آیت کے آخر تک اللہ کا لفظ بھی 26 بار استعمال ہوا ہے۔ سورہ حدید کی رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الحدید تک کی تمام صورتوں کو یعنی 1 سے لے کر 57 تک سب کو آپس میں جمع کریں تو جواب 1653 آتا ہے، اور 57 کو 29 سے ضرب کریں تو بھی جواب 1653 آتا ہے، جبکہ اس سورت کا نمبر 57 اور آیات 29 ہیں۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے آغاز سے 1653 آیت کو تلاش کریں تو وہ ہمیں سورہ یوسف میں ملتی ہے، اور اس آیت کا نمبر سورہ کے حساب سے 57 بنتا ہے۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے، جو اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا جو امی کہلاتے تھے۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔